اور وہ پھر دنیا میں نہ اسلام کا نہ پاکستان کا کوئی مقدمہ لڑ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو دو تین چیزیں انہوں نے کی۔ ایک یہ کہ جو اسلام کو دنیا میں دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، عمران خان نے ان کا پورے عالم اسلام کا مقدمہ لڑا۔ عمران خان نے ہر فورم پہ بات کی، تو قرآن کی بات کی، حدیث کی بات کی، مدینہ کی ریاست کی بات کی، اسلام کا اور پاکستان کا جو دہشت گردی کی جنگ میں ان کی قربانیوں ہے ان کا ذکر کیا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، فلسطین کا مقدمہ لڑا، اور فلسطین کا انہوں نے ہر فورم پہ ذکر کیا۔ اور آپ کو شاید یاد ہو کہ جب ہم عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو اس وقت 2019-20 میں 3-4 پریس کانفرنسز میں نے بھی مسلسل کیے تھے، اور اس میں ذکر کیا تھا کہ عمران خان نے جنگ بہت بڑی شروع کی ہے۔ جنگ انہوں نے اسلام کا مقدمہ لڑنا، فلسطین کا ذکر کرنا، کشمیر کا ذکر کرنا، دنیا نے جو اسلام کے خلاف مسلسل کئی دہائیوں سے ایک پروپیگنڈا کیا تھا، اور جس جگہ سے کیا تھا اسی جگہ کھڑے ہو کے اسلام کا، امن کا، دین کا پیغام گونجنا اور اس کا مقدمہ لڑنا، یہ عمران خان نے بہت بڑی لڑائیاں جو ہے وہ شروع کی ہے۔ اور کوشش انہوں نے کی اسلام فوبیا کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد منظور کرانے کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہیڈ سپیچ کے حوالے سے انہوں نے ایک امریکہ کے دورے کے دوران انہوں نے وہاں پہ بھی ایک کانفرنس اور سیمینار کا انعقاد کیا، اس میں اردگان کو بلایا، اس میں اردگان نے شرکت کی، ترکی کے پریزیڈنٹ نے مہاتیر محمد نے شرکت کی، اور عمران خان نے بڑی ڈیٹیل انہی کی زبان میں ان کی زمین پہ کھڑے ہو کے جو ہم تمام اربع مسلمان ہیں ان کا مقدمہ لڑا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ، ورلڈ اکنامک فورم، OIC، اس کے علاوہ انہوں نے اقوام متحدہ میں اسلام فوبیا کے خلاف قرارداد بھی جمع کی۔ ہم سب ہمیشہ دیکھتے تھے کہ اربع مسلمانوں کی اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ دل آزاری کی جاتی تھی، گستاخانہ خاکی جس طرح شائع ہوتے تھے، ہم اپنی ملک کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ٹائر جلا کے احتجاج کرتے تھے، لیکن ہمارے کسی بھی حکمران کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عالمی فورمز پر بات کرے۔ عمران خان صاحب نے نہ صرف بات کی بلکہ اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو ایک قرارداد منظور ہوئی، اسی سال 15 مارچ کو جب عمران خان کے خلاف ریجیم چینج آپریشن شروع ہوا تھا، عمران خان کے خلاف پیسے کا استعمال ہو رہا تھا، بیرونی طاقتیں تھی، ان کے علاقار تھے، اور اس طرح سین ہاؤس میں منڈی لگنے والی تھی، یہ تمام چیزیں جب ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں اربع مسلمانوں کی جو گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے دل آزاری ہوتی ہے، انہوں نے قرارداد منظور کرائی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس کو جرم قرار دیا گیا۔ تو اب لوگ سوال کرتے کہ پیٹرول بم بھی گرا رہے ہیں، آٹے، گھی، گندم، دالوں، ان تمام چیزوں کی قیمتوں میں مسلسل کھانے پینے کی اشیاء میں مسلسل ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، اور ابھی یہ امپورٹڈ حکومت نے تو اپنے آقاؤں کے مزید پالیسیز جو ہے اس کا تسلسل کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور جب عمل درآمد آگے مزید بڑھے گا تو یہاں پہ عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہوگی۔ لہٰذا قوم عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قوم تو نہ امپورٹڈ حکومت کو مانتی ہے نہ بیرونی آقاؤں کو مانتی ہے، یہ غلام ہے، یہ بیکاری ہے، لیکن قوم خوددار ہے، خوددار لیڈر کو پسند کرتی ہے، حقیقی آزادی کی طرف وہ گامزن ہے۔ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی اس مملکت خداداد پاکستان میں وہ اللہ کی مرضی کے علاوہ وہ بیرونی طاقت کی مرضی نہیں سن سکتے، نہیں برداشت کر سکتے، اور پوری قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ پوری انتخاب ہو تاکہ پاکستانی قوم اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے لوگ عمران خان کے ساتھ سڑکوں پہ نکلے تھے، اور اب وہ عمران خان کے اگلے لائے عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج عمران خان کا بونیر میں ریکارڈ جلسہ ہوا، کل دیر اپر میں عمران خان صاحب کا جلسہ ہے، اور دیر اپر جلسے میں عمران خان اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ساتھ میں آپ کو یاد ہے کہ جس طرح کی اس دفعہ ریاستی جبر کیا گیا، جس طرح لوگوں کے اوپر شیلنگ کی گئی، جو پاکستان کے پچھلی 3-4 دہائیوں میں
کے بعد اس قسم کا کریک ڈاؤن دیکھنے کو ملا، جس طرح وہ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں گھسے، جس طرح کہ انہوں نے جعلی FIR لوگوں کے اوپر درج کر دی، جس طرح ملک میں انتشار برپا کرنے کی کوشش کی، جس طرح انہوں نے پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا، تو ان تمام چیزوں کے بعد عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے اور وہاں سے بھی ہم نے کوئی فیصلہ لینا ہے کہ پرامن احتجاج جو آئینی پاکستان ہمیں حق دیتا ہے، جو انسانی حقوق جو ہے بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے، پرامن احتجاج سب کا حق ہے، اور ایسی حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہو، جو بیرونی طاقتوں سے سازشوں کے تحت آئی ہو، اس کو قوم مسترد کرتی ہے، لہٰذا ہمیں جلسہ اور اپنے احتجاج کا حق دیا جائے۔ تو انشاءاللہ کل دیر ابر کے جلسے میں آپ اگلے لائے عمل کا انشاءاللہ عمران خان صاحب آپ کو بتائیں گے، اور آگے کی انشاءاللہ جو حکمت عملی ہوگی، کیونکہ پوری پاکستانی قوم اس وقت تیار ہے، اور ہم سب نے، میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں، میں بارہ اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ ہم کسی حکومت کو گرانے کے لیے نہیں یا کوئی حکومت بنانے کے لیے یہ جدوجہد نہیں ہو رہی، یہ ہم پاکستان کو ایک نیا سمت دے رہے ہیں، پاکستان کو اس منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو اقبال کا خواب تھا، قائد کی ویژن تھی۔ ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس میں دو نہیں ایک پاکستان ہوگا۔ ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس میں پاکستان اور پاکستانیوں کی مرضی کے برعکس کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہ پاکستان جو خودداری پہ مبنی دنیا میں خودداری سے جانا جائے گا، وہ پاکستان جس کی قومی غیرت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، وہ پاکستان جس میں بھکاری پاکستانیوں کے اوپر مسلط نہیں ہو سکیں گے، وہ پاکستان جس میں چور اور ڈاکو کو پاکستانیوں کے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکے گا، وہ پاکستان جس میں تمام ادارے مضبوط ہو اور پاکستان اور پاکستانیوں کی مرضی کے مطابق ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنے اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں۔ تو یہ جدوجہد ہمارے کل کی ہے، ہمارے مستقبل کے لیے ہے، آنے والی نسلوں کے لیے، اور تاریخ یاد رکھے گی کہ اس جدوجہد میں جس نے پارٹیسپیٹ کیا، تو اس طرح ہماری پوری پاکستانی قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے نوجوان، بزرگ، بچے جس جذبے کے ساتھ جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، جو سڑکوں پہ نکل آ رہے ہیں، جو پولیس کا تشدد برداشت کر چکے، تو اس کے بعد جو پاکستان بنے گا وہ صحیح معنوں میں حقیقی آزادی کی طرف گامزن پاکستان ہوگا۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں۔